آپ کے سامنے شعوری ایمان کا حصول کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گے انشاءاللہ۔ ایمان میں شعوری کیفیت اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے بالعموم 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ قرآن و سنت کا متعین کیا ہوا ہے، جو مکمل اور فطری طریقہ ہے اور حقیقی فلاح کا ضامن ہے۔ دوسرا طریقہ عام ارباب تصوف کا ہے، جو کہ ایک فن اور انجوائمنٹ ہے۔ یہ طریقہ غیر متوازن اور نامکمل ہے، جو حصول مقصد کے نقطۂ نظر سے باہر ہے۔ تیسرا طریقہ فلسفے ایجاد کردہ ہے، جو نامکمل اور ناقص ہی نہیں بلکہ حد درجہ تباکن بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو غور سے سنتے اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی لوگ صاحب عقل ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، سورہ فجر آیت نمبر 5 میں بتلایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ ان چیزوں کے اندر صاحب خرد کے لیے ایک بڑی شہادت ہے۔ اس طرح کی آیتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی دولت صرف انہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے جو عقل والے ہوں اور اپنی عقلوں سے صحیح طریقے پر کام لینا بھی جانتے ہوں۔ ایمان کے باب میں عقل کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بغیر بات شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں سبحان و تعالی فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول برپا کیا جو اس کی آیات سناتا ہے اور نفوس کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی یعنی قوانین شرع اور روح شرع کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آیات رسالت فرض منصبی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا کار منصب بتلایا گیا ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، ان دلائل سے جو قرآن حکیم توحید اور اصول دین پر رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک فطری رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، نتیجتاً لوگ وفد ایمان کی قبولیت کے لیے آگے رہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ عقل کو دین و ایمان کے معاملے میں ناقابل اعتنا قرار دینے کے بعد بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبوت کے اہم نکات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر فرض منصبی کو ادا کریں، ورنہ دلائل اور دشواریاں پیدا ہوں گی۔ مثال کے طور پر جس طرح عمارت بنانے کے لیے پہلے دیواریں اور چھتیں بنانا اور اس میں پلرز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اس کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی، اسی طرح انسان کی عقل و فہم کو دین کی راہ میں لا کر مطمئن کیے بغیر قلب میں ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں ایمانی کیفیت پیدا ہو، اس کی ایک اور مثال کہ ایک جسم تو بظاہر خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے، لیکن اس کا اندرونی کیفیت توانائیوں سے بڑی حد تک خالی ہے۔ ایسے ایمان پر کبھی بھی پورے اطمینان نہیں کر سکتے، اور نہ اس سے کئی ثمرات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو قرآن و حکیم کے بتائے ہوئے طریقۂ تعلیم سے تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ بہت بلند پایہ ہستیوں کے دینی کارناموں میں دین کے وسیع تقاضوں میں پورا اترتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر ایمانی فکر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ فواد قلب کے ساتھ ساتھ سمع و بصر کی قوتوں کو دل کی کیفیتوں میں محو کر لیتے ہیں۔ اسے اپنے اندر پیوست کرنے کے لیے ضروری ہے، اور فطری کامل و اطمینان بخش طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن حکیم کا بتایا ہوا اور اسوہ رسول کا متعین کیا ہوا عملی تفصیل کتاب و سنت کے اندر صراحت سے موجود ہے۔
قرآن نے ہمارے سامنے توحید و معاد اور حقائق دین کو ایمان کی فطری مظاہر کے دلیلیں بار بار قرآن میں موجود ہے۔ یہ دلیلیں اتنی واضح، مضبوط و مؤثر ہیں کہ جب تک عقل ٹھکانے پر ہے اس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ جو لوگ ان دلائل کو سن لینے کے بعد بھی اپنا تزکیہ نہیں کرتے یا پھر اپنا محاسبہ نہیں کرتے، حقیقت بینی کا کام نہیں لیتے، ان کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 189، سورہ بقرہ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا کہ وہ جانوروں کے مانند ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ، کہ آنکھ ہونے کے باوجود اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں۔ ایمان میں شعوری کیفیت پیدا کرنے کا کامیاب طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن پر اگر ہمارا یقین ہے تو ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ صفات باری پر اور اس کے دلائل پر انسان گہری نگاہ ڈال کر دل و دماغ کی پوری یکسوئی کے ساتھ قرآن پر پوری غور و فکر کرتا ہے۔ اس پر غور و فکر کے نتیجے میں انسان کے ذہن کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے جو برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ ایمان شعور و بصیرت سے یہ روشنی مالا مال کر دیتا ہے۔ یہی علاج ہے ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کا۔ ایک اور مثال اس سلسلے میں صدر الدین اصلاحی صاحب بتاتے ہیں کہ ایک کسان بیج بو دینے سے فصل خود ہی اگ جاتا، ایسا سمجھتا کیا؟ نہیں سمجھتا۔ فصل اگ کر اسے کاٹنے تک اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ بار بار کھیت کا سیراب کرتا رہے۔ اسی طرح ایمان اتنی کم قیمت تو نہیں جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ گئے تو مسلمان ہو گئے۔ روزانہ اپنے ایمان کو پرکھنا اور ایمان کی عملی کسوٹی پر پورا اترنا ہے۔ اس کے لیے بار بار اپنا محاسبہ اور تزکیہ کرتے رہنا چاہیے، جس سے ہمارا کمزور ایمان مضبوط ایمان